جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ، جہاں کیگالی روانڈا میں کامن ویلتھ آف ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس ویکنڈ پہ۔ وہاں پہ اسی ویکنڈ پہ ایک اور بڑی اہم ملاقات ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، وہ ہے G7 کا۔ گروپ آف 7 آپ جانتے ہیں کہ یہ 70s 80s میں بنا تھا، اور اس میں جو زمانے میں کولڈ وار کا زمانہ تھا تو جو موسٹ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز تھے، ڈیولپڈ کنٹریز تھے، اس میں ان کو اس گروپ میں شامل کیا گیا۔ اس میں امریکہ تھا، UK، جرمنی، فرانس، اٹلی اور جاپان اور کینیڈا۔ تو یہ ممالک اوریجنلی اس گروپ میں تھے۔ پہلے تو یہ فائنانس منسٹرز ملا کرتے تھے، لیکن بعد میں اب یہ سمٹ لیول کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس سال جو ہو رہی ہے وہ جرمنی میں ہو رہی ہے اس ویکنڈ پہ، اور یہ 48th سمٹ ہے G7 کی۔ انٹرسٹنگلی جب کولڈ وار ختم ہوئی دوستو، تو 1997 میں رشیا کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اور پھر اس کو G7 کی بجائے G8 کا نام مل گیا، گروپ آف 8۔ لیکن وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوئی رشیا کی ممبرشپ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2014 میں جب رشیا نے کرائمیا، جو اس وقت یوکرین کا حصہ تھا، جب اس پہ قبضہ کیا، تو کچھ یورپین یونین نے بھی سینکشنز لگائیں، کچھ امریکہ نے بھی لگائیں، اور پھر جو ہے رشیا کو G8 سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو پھر وہ G8 سے پھر G7 ہو گئی۔ اب اس کا اجلاس جو جرمنی میں ہونے جا رہا ہے اس ویکنڈ پہ، اس میں دلچسپ بات ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ اس میں بھارت کے وزیر اعظم مودی کو بھی بلایا گیا ہے، along with the president of انڈونیشیا۔ جہاں انڈونیشیا ہے وہاں پرائم منسٹر مودی کو بھی بلایا گیا ہے۔ نو ڈاؤٹ بھارت ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس وقت 2.5 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا نے بھی بہت ترقی کی ہے، تو انہوں نے ان دونوں ممالک کو بھی بلایا ہے۔ چونکہ اس سمٹ میں جو بنیادی ایجنڈا آئٹم ہے وہ تو رشیا اور جو یوکرین کے درمیان اس وقت وار ہو رہی ہے، اور G7 نے یہی دیکھنا ہے کہ کس طرح رشیا کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس وار کو جلد سے جلد ختم کرے اور ان کی شرائط پہ ختم کرے۔ گو کہ ابھی تک ویسٹرن دنیا لیڈ بائی US has not been able to build enough pressure on Russia۔ بلکہ رشیا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کہیں کیا کہ رشیا کو تو اس بار جو ہے آئل، جو ہے انرجی اور گیس اور جو آئل کی ایکسپورٹ ہے، اس میں بڑا زیادہ ہوئی ہیں اس کی ایکسپورٹس، تو ابھی تک رشیا میں وہ پریشر بلڈ نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا کی جو شمولیت ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرماننٹ فیچر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اب رشیا اس کا حصہ نہیں ہے اور نہ چین اس گروپ کا حصہ ہے۔ تو یہ ممکن ہے، کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا جو بھارت جو ہے وہ کوآڈ کا حصہ ہے ایشیا پیسیفک میں، اور پھر ایک دوسرا جو کوآڈ ہے ویسٹ ایشیا میں، اس کا بھی حصہ ہے، جس میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، UAE ہے اور بھارت۔ ان کی میٹنگ اگلے ماہ ہوگی 13-16 جولائی کے درمیان، جب پریزیڈنٹ بائیڈن اسرائیل، سعودی عرب کا دورہ کریں گے، تو اسی دوران ایک ورچوئل سمٹ ہوگی، وہ جو ہے ورچوئل سمٹ ہوگی، اس کی پہلی ورچوئل سمٹ۔ تو بھارت اوبیسلی اگر ممکن ہے کسی اسٹیج پہ یہ دوبارہ G8 بن جائے یا G9 بن جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک اور گروپ بھی ہے جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں شروع ہوا تھا، G20، جو 20 بڑی اکانومیز ہیں، اس میں بھارت اور انڈونیشیا بھارت شامل ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ بھارت کو رشیا سے، چونکہ بھارت نے اس وقت جو ہے دونوں طرف معاملات ٹھیک ہی رکھے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے، اور رشیا سے وہ آئل بھی امپورٹ کر رہا ہے اور اس پہ کوئی سینکشنز بھی نہیں لگ رہی، تو یہ ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ امریکہ یا اور جو دوسرے باقی ممالک ہیں وہ بھارت کو کنونس کریں کہ آپ رشیا کے ساتھ جو آپ کے اکنامک ریلیشن شپ ہیں یا
فار دیٹ میٹر ڈیفنس کو آپریشن ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کریں اور آپ G8 کا حصہ بن جائیں. تو یہ ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ یہ ابھی نہیں ہو سکتا امیڈیٹلی، لیکن ممکن ہے کہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں کہ بھارت میں بیکم ممبر آف G7 اینڈ دین G7 اگین بیکمز G8. اٹ از ویری مچ پاسبل، کیونکہ جاپان بھی اس میں ہے، وہ بھی یورپ کا یا اس طرح حصہ نہیں ہے، لیکن اب بھارت کو چونکہ اس میں رشیا سے ذرا دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ایک انسینٹیو ہے جو بھارت کو دیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم، لیکن انڈونیزیا کے حوالے سے ابھی شاید وہ اس طرح پاسبل نہ ہو، لیکن بھارت کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ یہ G7 دوبارہ G8 بن جائے. ہمارے لیے آبویسلی لمحہ فکریہ تو ہے. کل عمران خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو انڈر لائن کیا، اور میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک یونیک ملک ہے، آپ کہہ لیجئے. وہ عام ممالک کی طرح نہیں ہے. ہمارا ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس مقصد کو بھول کے ہم بھی کوئی ایک لبرلزم اور لبرل اور سیکولر فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نظریاتی اساس سے پیچھے ہم ہٹے تو پھر آبویسلی اور بہت سے خطرات ہیں جو جنم لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی نظریاتی اساس کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور یہی پاکستان کے بننے کا جو ہے سبب بھی بنا. یہی اگر یہ نظریاتی اساس ہماری اسلامی اساس نہ ہوتی یا یہ نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان تو بننے کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں ان کی ان باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جو کل انہوں نے کہیں، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. اور گو کہ میں خود بہت بڑا ناقد بھی رہا ہوں کہ ڈپلومیسی سفارتکاری کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے اسٹیپس کچھ لیے، اور میں ان کو پبلکلی ان کا اظہار بھی کرتا رہا ہوں. لیکن جو کل انہوں نے باتیں کہیں میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اب ہم تھوڑا سا چونکہ اندر سے بھی بہت دیکھیے نا، صبح شام ہی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، کبھی اپوزیشن کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے. تو اگر ہم نے اپنے ملک کو اندر سے جب تک ہم اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہم یہ بھی توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بڑی مضبوط فارن پالیسی ہم رن کریں. تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اداروں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، انسٹیٹیوشن سے اپنا اپنا کام کرنا ہے، اور پھر ہی ہم کوئی ایک صحیح اپنی جو منزل ہے اس پہ پہنچ سکیں گے. لیکن بہرحال جی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر لوں. G7 سمٹ ہو رہی ہے جرمنی میں، اور ممکن ہے کہ بائی لیٹرلز میں پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات بھی ہو جائے. ابھی تک کہیں پڑھا ہے، سنا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ممکن ہے. تو دیکھتے رہیے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.